السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو جہنم کے عذاب کا ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو سن کر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رو پڑے۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے اسلامک واقعاتی ویڈیوز ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس وقت اس سے قبل کبھی تشریف نہیں لائے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، جبرائیل کیا بات ہے؟ میں تم کو متغیر دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی، میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل مجھے اس آگ یا جہنم کے بارے میں بتلاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو حکم دیا اور اس میں 1000 سال تک آگ دہکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال تک مزید بھڑکانے کا حکم ملا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر اسے حکم خداوندی سے 1000 سال تک اور بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا بھڑکنا ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین فنا ہو جائیں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اگر جہنم کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کی تمام مخلوق اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور وہ حلقہ تحت الثری میں جا ٹھہرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بس جبرائیل، بس اتنا تذکرہ ہی کافی ہے میرے لیے، یہ بات انتہائی پریشان کن ہے۔ راوی کہتے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ حالانکہ تمہارا تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ جبرائیل نے کہا، میں کیوں نہ روؤں، میں ہی رونے کا زیادہ حقدار ہوں۔ کیا خبر علم خدا میں میرا اس مقام کے علاوہ کوئی اور مقام ہو؟ کیا خبر مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، وہ بھی تو فرشتوں میں رہتا تھا، اور کیا خبر مجھے ہاروت ماروت کی طرح آزمائش میں نہ ڈال دیا جائے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں اشکبار ہو گئے اور یہ اشکباری برابر جاری رہی، یہاں تک کہ آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تم دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ پس اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر انصار کی ایک جماعت پر ہوا جو ہنس رہے تھے اور فضول باتوں میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا، تم ہنستے ہو حالانکہ تمہارے پیچھے جہنم ہے جسے میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور انتہائی مصائب برداشت کر کے اللہ کی عبادت کرتے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو نا امید نہ کرو،
آپ خوشخبری دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، لوگوں کو مصائب میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ راست پر گامزن رہو اور رحمت خداوندی سے امید رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، میں نے کبھی بھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبرائیل نے کہا، جب سے پیدا کیے گئے ہیں میکائیل کبھی بھی نہیں مسکرائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو 70,000 لگام دے کر لایا جائے گا اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ دردناک عذاب جہنم تھا۔ اسی طرح کے اسلامک واقعاتی ویڈیوز پانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔